یہ جنگ بڑی بھی ہے، طویل بھی ہے اور اہم بھی، اور کوئی یہ مت سمجھے کہ پاکستان کے لیے سال 2023 اتنا آسان ہوگا۔ ویورز، آج کے اس پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے کہ جنرل باجوہ کا خفیہ سیٹ اپ کیا تھا اور یہ کیسے پکڑا گیا، اور سال 2023 سے شروع ہونے والا 5 سالہ منصوبہ کیا ہے اور یہ کون تیار کر رہا ہے، ملکی اور غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے، آرمی چیف کو سٹیک ہولڈرز کے بارے میں بیان کیوں دینا پڑا اور اس کا پس منظر کیا ہے، یہ حقائق بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور پھر ویورز، سب سے اہم بات کہ چودھری نثار کے 6 سالہ گمنامی کے بعد لانچنگ ان کی دوبارہ کون کر رہا ہے اور انہیں کیا نئے اہداف دیے گئے ہیں۔ آپ کو یہ بتائیں کہ کراچی کے لیے اب ایک نیا الطاف حسین تیار کیا جا رہا ہے۔ ٹارگٹ کیا دیا گیا؟ کیا کراچی ایک بار پھر جرائم پیشہ افراد کے ہاتھوں میں جانے والا ہے؟ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان کو عدم استحکام سے کیوں نہیں نکالنے دیا جاتا اور پاکستان کی اور منصوبوں کی ڈوریاں کون ہلاتا ہے۔ کیا عمران خان اپنے خلاف جاری بڑے پلان کو ناکام بنانے میں کامیاب ہوں گے؟ اور پھر عمران خان کو یہ بیان کیوں دینا پڑا کہ سندھ میں حکومت صرف پاکستان تحریک انصاف ہی بنائے گی؟ لیکن ویورز، سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ عمران خان کا یقین بڑھتا جا رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں جنرل باجوہ کی باقیات آج بھی موجود ہیں، اور باجوہ ڈاکٹرن کا سیٹ اپ بڑی ہنرمندی کے ساتھ عمران خان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ لیکن خان صاحب ایک تسلسل کے ساتھ جنرل باجوہ کی سازشوں کو بے نقاب کر رہے ہیں اور بار بار نام لے رہے ہیں۔ زمان پاک سے مسلسل عمران خان پاکستان کی جو عوام ہے اس سے رابطے میں ہے، اور کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ اور کوئی نہ کوئی انکشاف وہ کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ تعلق برقرار رہے۔ جب سے قاطرانہ حملہ ہوا، عمران خان کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں ویسی نہیں ہیں جیسی ہم نے اس حملے سے پہلے دیکھی۔ خان صاحب سڑک پر موجود تھے اور احتجاج کر رہے تھے۔ خان صاحب نے کچھ انکشافات کیے ہیں۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف سازش میں پاکستان سے جنرل باجوہ اور امریکہ میں حسین حقانی مسلسل رابطے میں تھے، یہ ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں تھے۔ اور ہو کیا رہا تھا؟ حسین حقانی کو جنرل باجوہ نے لابنگ کے لیے امریکہ میں ہائر کیا اور میری حکومت کے خلاف ڈونلڈ لو کو پاکستان سے سبق پڑھایا گیا۔ یہ کہہ امریکہ کو یہ رہے تھے کہ وائٹ ہاؤس میں حسین حقانی صاحب جائیں اور پروموٹ کریں جنرل باجوہ کو کہ جناب آپ کے تمام مسائل کا جو حل ہے وہ جنرل باجوہ کے پاس ہے۔ یہ لابنگ فرم کا کام تھا۔ حسین حقانی میرے خلاف کمپین اور جنرل باجوہ کی تشہیر کر رہے تھے۔ امریکہ کو یقین دلایا جا رہا تھا کہ جنرل باجوہ ہی آپ کے مسائل کا حل جو ہے وہ نکال سکتے ہیں اور کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کا رویہ ان کے خلاف آہستہ آہستہ ہونا شروع ہوا۔ پھر کچھ غیر اخلاقی گفتگو بھی باجوہ صاحب کرتے تھے۔ عمران خان نے اس کا جواب تو دیا، لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اس پلیٹ فارم کے اوپر وہ الفاظ جو ہیں ہم دوبارہ دہرائیں۔ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اوپر سے ہمدردی جتانے والا جنرل باجوہ میری پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ایک پیج پر ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن پیچھے سے ایک واردات ڈالی جا رہی تھی۔ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی تک وہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار سے مطمئن نہیں ہے۔ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ میں جنرل باجوہ کا ایک سیٹ اپ موجود ہے جو ایکٹیو ہے، اور اس کی مثال انہوں نے اس طرح دی کہ 3 اراکین پنجاب اسمبلی کو پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ دینے کی بجائے یہ کہا گیا کہ جناب آپ نے جانا نہیں ہے، آپ نے نیوٹرل رہنا ہے۔ یہی طریقہ کار جو ہے وہ اور لوگوں کے ساتھ بھی آزمایا گیا ہے۔ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں، اور اس کا انہوں نے اعتراف بھی کیا کہ کراچی میں ایم کیو ایم کو ان کے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے، باپ پارٹی کو پاکستان پیپلز پارٹی میں الحاق کے حوالے سے جو ہیں وہ کوششیں کی جا رہی ہیں، بشرا بی بی جو ایک گھریلو خاتون ہیں ان کے خلاف ایک کمپین چلائی جا رہی ہے، اور ہماری نوجوان نسل کو آڈیو ویڈیو لیکس کے ذریعے جو ہے وہ گمراہ اور تباہ کیا جا رہا ہے۔ آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ انتخابات کروائے تو ملک کو بحرانوں سے نکال سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کروائیں گی۔ اور پھر بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے بھی خان صاحب نے یہ کہا کہ ایسا شخص جسے افغان حالات کا اور امور کا بالکل بھی علم نہیں ہے، وہ پاکستان کا وزیر خارجہ ہے اور اس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے۔ ہمیں یہاں پر ایک بہت ہی شریوڈ اور کننگ قسم کا بندہ چاہیے تھا جو فورن پالیسی میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو، جو افغان امور پر کا ماہر بھی ہو، سمجھتا ہو کہ حالات کیسے ہیں اور کن دھڑوں سے بات کرنی ہے، کن گروپ سے بات کرنی ہے۔ لیکن جو حالات ہماری فورن پالیسی کے ہیں، نتائج یہ نکلے کہ ہم نے دہشت گردی بھی کرائے پہ دے دی ہے، یعنی دہشت گردی بیچ کر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم پیسے کما رہے ہیں کہ آپ ہماری سرزمین کو استعمال کریں، ڈرون استعمال کرنے، ڈرون چلائیں، کسی کو مارنا ہے ماریں، لیکن ہم جو ہیں ہاتھ باندھ کے امریکہ کے آگے جو ہے وہ پیش ہو چکے ہیں۔ ڈالر کمانے کے لیے 80,000 جانوں کا ضیاع ہو گیا۔ ویورز، یہ جو حالات ہیں پاکستان کے، اس کا
امپیکٹ جو ہے وہ آپ کو اس سال میں نظر آنا شروع ہو جائے گا؟ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے اور وہ کون سے پلان ہیں جن پر عمل کر کے عمران خان کی جو 2/3 اکثریت ہے اسے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اصل میں یہ منصوبہ ہے کیا جو 5 سالہ منصوبہ تیار کیا گیا ہے؟ پاکستان میں آنے والے سالوں میں بھی عدم استحکام اس لیے نظر آ رہا ہے کہ 3 طاقتوں کے مقاصد میں آج بھی عمران خان اور اس کی ٹیم رکاوٹ ہے۔ پہلی طاقت امریکہ، دوسری طاقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پھر تیسری طاقت پاکستان کی موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے جسے رجیم چینج کے ذریعے پاکستان میں جو ہے وہ مسلط کیا گیا، قابض کیا گیا۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ ابھی اس خطے میں امریکہ کی سپرمیسی ہر صورت قائم رکھنی ہے۔ دوسرا مقصد اس سپرمیسی کی راہ میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں اسے دور کیا جائے، اور اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر اس کی جماعت کو کمزور کرنا ہے۔ اسے کمزور کرنے کے لیے نمبر 1 اس کا ووٹ بینک توڑا جائے، اور پھر 2/3 اکثریت سے اسے دور کیسے رکھنا ہے یہ ایک حکمت عملی تیار کی گئی ہے، اور یہ دوسرا مقصد ہے اس 5 سالہ منصوبے کا۔ اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ آنے والے انتخابات کے نتیجے میں کمزور حکومت ہو اور چھوٹی جماعتوں کے اتحاد کے بغیر حکومت جو ہے وہ تشکیل نہ پائے۔ چوتھا مقصد یہ ہے کہ سندھ سمیت جن علاقوں سے پاکستان تحریک انصاف گزشتہ سال کی نسبت زیادہ نشستیں لینے کی پوزیشن میں آ چکی ہے، وہاں مختلف دھڑوں کو دوبارہ ایکٹیو کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں، اور ان نشستوں کو محدود کیا جائے، اور پھر جو ایک پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے اسے کسی طرح تقسیم کر دیا جائے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے پاکستان میں جمہوریت یا امن کتنا کمزور ہوگا اس کی فکر ویورز کسی کو نہیں ہے، اور کراچی کے لوگ ہوں یا سندھ کے لوگ ہوں وہ بھاڑ میں جائیں، چونکہ کچھ لوگوں کے مقاصد ہیں اور اسے حل کے لیے پہلا ہدف کراچی اور پھر دوسرا ہدف پورا سندھ ہے۔ یہ اصل میں منصوبہ کیا ہے یہ آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھ دیتا ہوں کہ اس سے زیادہ بنانا ریپبلک ہونے کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ ایک وفاق کا آئینی عہدہ رکھنے والا گورنر سندھ سیاسی جماعتوں کے دفاتر میں جا رہا ہے، گھروں میں جا کر سر عام جوڑ توڑ کر رہا ہے، اور اس جوڑ توڑ پر بیان بھی آپ کو دیتا ہوا نظر آئے گا، اور ایک نئی بڑی سیاسی جماعت تیار کر رہا ہے۔ اس نئی سیاسی جماعت کا ایجنڈا بھی ریکارڈ پر ہے کہ سندھ، خاص طور پر سندھ کے شہری علاقوں میں پاکستان تحریک انصاف کا راستہ کیسے روکنا ہے، یہ اس کا ایجنڈا نمبر 1 ہے۔ کیا یہ اختیار آئینی عہدہ رکھنے والا جو صدر مملکت ہے کیا اس کے پاس بھی ہے؟ ہو تو یہ سکتا تھا نا کہ عارف علوی صاحب بھی اٹھے اور پاکستان تحریک انصاف، چونکہ ان کا اس سے تعلق ہے، لوگوں کے گھروں میں جائیں، سیاسی دفاتر میں جائیں اور پھر تحریک انصاف کے لیے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے میڈیشن کا کردار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ ضرور کیا، لیکن وہ یہ کردار ایسے نہیں کر رہے جس طرح یہ جو وفاق کا نمائندہ ہے گورنر سندھ کامران ٹیسوری جو آپ کو کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یعنی بنانا ریپبلک میں اس کام کے ٹھیکے جو ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے الاٹ جو ہیں وہ کیے جا چکے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کو راولپنڈی سے منظوری کے بعد وفاقی حکومت کے ذریعے گورنر سندھ لگایا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح یہ پیراشوٹ کے ذریعے ایک دم اترے ہیں۔ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ اسے اتنے اختیارات دیے گئے کہ آپ اس کراچی کے لیے مستقبل کا الطاف حسین ان صاحب کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ ذرا یہ بھی بتاتے ہیں اور شواہد جو سامنے آئے کہ تحریک انصاف کو سندھ سے روکنے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے دیگر اہداف کے لیے کامران ٹیسوری کو ایم کیو ایم کے دھڑوں کو متحد کرنے کا پہلا ٹاسک دیا گیا، گرین سگنل دیا گیا کہ وہ پہلے کراچی میں اپنے آپ کو محفوظ بنائیں، یعنی اپنی رٹ قائم کریں، اور اس کے لیے کیا ضروری تھا کہ یونٹ اور ضلع کی سطح پر پاورفل گروپوں کی حمایت حاصل کرو جا کر، کیونکہ اگر تم نے شہر میں بیٹھنا ہے تو پھر جتنے بھی گروپس ہیں ان سے ایک سپورٹ حاصل کرو، پہلے اپنے آپ کو طاقتور بناؤ اور پھر ایم کیو ایم کے تمام دھڑوں کو جمع کراؤ۔ ذرائع کے مطابق پھر ایسا ہی ہوا۔ کراچی سے جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق یونٹ اور ضلعی کمانڈرز منتخب کر لیے گئے ہیں۔ جو جرائم پیشہ ڈان زیر زمین تھے انہیں باہر نکلنے کا موقع مل گیا، جس کے بعد گورنر کو تقسیم دھڑوں کو جمع کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ اب ایم کیو ایم پاکستان باقاعدہ طور پر اتحاد جو ہے وہ قائم ہو چکا، اس کا 1-2 روز میں اعلان جو ہے وہ ہو جائے گا۔ جرائم پیشہ افراد کی سپورٹ اس لیے بھی موجود ہے کہ وہ کن پٹی پر بندوق رکھ کر کہتے ہیں کہ شامل ہو جاؤ، لوگ شامل ہو جاتے ہیں، اور کامران ٹیسوری وہی کام کر رہا ہے جو ماضی میں الطاف حسین نے کیا۔ کامران ٹیسوری کو بالکل اسی انداز میں مضبوط کر کے لانچ کیا گیا جیسے الطاف حسین کو ماضی میں لانچ کیا گیا۔ اور ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ کراچی میں یونٹ سرگرم ہونا شروع ہو گئے ہیں، چھپے ہوئے جرائم پیشہ گروپوں اور ٹی ٹی گروپوں کے دن پھرنے والے ہیں، مگر کراچی کے عوام ویورز
زمین ان پر اب ہمیں تنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ الطاف حسین کے جانے کے بعد کراچی کی عوام کی سوچ میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ الطاف حسین کی طاقت ختم اور ایم کیو ایم کی ٹوٹ پھوٹ کے بعد کراچی کے عوام آزادانہ رائے رکھنے کے قابل ہو گئے۔ تحریک انصاف میں لوگ جوک در جوک شامل ہو رہے تھے اور انہیں ایسا لگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی شکل میں کوئی ایسی جماعت موجود ہے جو ان کے حقوق کی بات کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے 3 سالوں سے سندھ کو لوٹ رہی ہے، ملک کو لوٹ رہی ہے۔ ایم کیو ایم نے صرف وعدے کیے، گولیاں دی اور کراچی کے عوام کو صرف بھتہ خوری، لوٹ مار، بوری بند لاشوں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ مگر سوال ویورز یہ پیدا ہوتا ہے کہ کپتان کو اس سارے کھیل کا علم ہے۔ انہوں نے سندھ کی طرف جانے سے پہلے ایک پیغام دیا ہے لاہور میں بیٹھ کر کہ فکر نہ کرو، سندھ میں جو آئندہ حکومت ہے وہ پاکستان تحریک انصافی کی بنے گی۔ اب خان صاحب نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ کیا یہ سب کچھ طاقتور حلقوں کے کہنے پر ہو رہا ہے؟ کیا انہیں جو کچھ کراچی کے اندر ہو رہا ہے نظر نہیں آ رہا کہ کس طرح وہ جماعت جس نے کراچی میں ہمیشہ خون بہایا، کون طاقتیں ہیں جو اسے اکٹھا کر رہی ہے؟ اب یہ خان صاحب پہ منحصر ہے کہ وہ سندھ خاص طور پر کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں میں جا کر ان کا یہ خوف کیسے دور کریں گے، اور یہ جو گیپ ہمیں نظر آ رہا ہے نا، اسے برج کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف جو اپنا کیا کردار ادا کرے گی، کیونکہ دوسری طرف سے پریس کانفرنسز کامران ٹیسوری جو ہے وہ کر رہا ہے۔ کراچی منصوبے کا دوسرا جو پہلو ہے نا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو پاکستان تحریک انصاف کے توڑ کے لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ تمام دھڑے اکٹھے ہو رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف پر آپ کو تنقید کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ اور اگر ایم کیو ایم نے ماضی والی شکل اختیار کر لی تو یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، اور آصف علی زرداری اور بلاول کی جو خوش فہمی ہے نا وہ بہت جلدی دور ہو جائے گی۔ چونکہ اگر آپ ان جماعتوں کی پریس کانفرنسز دیکھیں نا تو وہ پیپلز پارٹی کے خلاف تنقید کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سے پیپلز پارٹی ان کے خلاف تنقید کرتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی کہ بوری بند لاشیں اور کراچی کو لہو لہو کر دیا گیا۔ تو یہ ایک دوسرے کی سیاست پر اور اسٹیبلشمنٹ جس طرح سے کھیل رہی ہے نا، بہت ہی نظر لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا اور مشکلات بن سکتی ہیں کراچی کے عوام کے لیے۔ پھر آپ کو یہ بتائیں کہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور ڈاکٹر فاروق ستار کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں جو ان کی رہائش گاہ پر ہوئی، ایم کیو ایم کے دھڑوں کو یکجا کرنے اور پھر فاروق ستار کی واپسی سمیت دیگر امور پر گفتگو ہوئی۔ یعنی اب لیڈ کون کرے گا، کس کو کیا کردار دیا جائے گا، آپریشن کیسے ہوگے کراچی کے اندر، اس پر بات چیت ہو رہی ہے۔ گورنر سندھ نے فاروق ستار کو مصطفیٰ کمال سے ہونے والی ملاقات سے بھی آگاہ کیا کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں اور آپ کو کیا ملے گا، اور پھر فاروق ستار نے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کو تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ بھئی آپ تو الیکشن ویسے ہی بھی ہار گئے تھے، تو آپ کی کیا حیثیت ہے، اس لیے ان لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر جو میڈیا میں گفتگو ہوئی نا، اس میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی کے شہریوں کے دل زخمی ہیں، مرہم رکھنے والا کوئی نہیں، یا آنے کا مقصد صرف لوگوں کو جوڑنا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سب کراچی کے راستوں کی طرح ٹوٹ چکے ہیں، ہم نے اپنی غلطیوں سے اپنی طاقت کو کھو دیا، ہمیں خود اپنا حق حاصل کرنا ہوگا اور کوئی مسیحا کراچی کو بچانے نہیں آئے گا۔ بے روزگاری اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب 10,000 میں بھی ملازمت نہیں مل رہی، اور یہ حالات کس کے ہیں ویورز؟ امپورٹڈ حکومت کے ہیں، کراچی میں ایم کیو ایم کے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، کس کے ہیں؟ کراچی میں بجلی نہیں ہے، کراچی میں پانی نہیں ہے، ٹینکر مافیا آپ کو ملے گا۔ کراچی کی بجلی، پانی، گیس مافیا کے قبضے میں ہے۔ کراچی والوں سے مجرموں والا سلوک جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ کراچی کے لوگ ظلم سہ کر بھی خاموش ہیں۔ یعنی کراچی اس وقت جو روشنیوں کا شہر تھا نا، وہ لہو لہو ہو گیا اور اس کو دوبارہ لہو لہو کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ خوبی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی، جن کے ہاتھوں کراچی کے عوام کے لیے کئی دہائیوں تک جن لوگوں نے زمین تنگ کی تھی، اب انہیں دوبارہ مسیحا بنا کر سامنے لایا جا رہا ہے، پیش کیا جا رہا ہے۔ انتہائی افسوسناک اور شرمناک مقام ہے کہ اس جماعت کے مقابلے میں لایا جا رہا ہے جو پاکستان کے زوال کے ذمہ داروں سے قوم کو نجات دلانا چاہتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کی ایک سٹرگل ہے الطاف حسین کے حوالے سے، اور اس وقت بھی ایم کیو ایم نے کیا کیا کردار کشی جو ہے خان صاحب کی شروع کر دی، اور خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ طاقتور حلقے نہیں چاہتے کہ ہم کراچی میں جائیں، لیکن انشاءاللہ ہم کراچی میں جو ہے وہ ضرور جائیں گے۔ ویئرز دوسرا منصوبہ جو ہے نا وہ ہے چودھری نثار صاحب کا۔ چودھری نثار صاحب کی لانچنگ کی گئی ہے۔ اگرچہ چودھری نثار راولپنڈی سے
لے کر ٹیکسلا تک اپنے انتخابی حلقوں میں دوبارہ جو ان کی سیاست ہے نا آپ کو ایک دفعہ ریوائیو دوبارہ ہوتی ہوئی نظر آئے گی، یعنی وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ مگر ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں اور جو کچھ میں نے معلومات اکٹھی کی ہے اس کے مطابق چودھری نثار کو اسٹیبلشمنٹ نے جولائی 2017 کو اس وقت نواز شریف سے الگ کر دیا جب وہ ان کی کابینہ میں وفاقی وزیر داخلہ تھے، یعنی ایک انتہائی اہم پوزیشن تھی، آپ کا مقام بھی زیادہ تھا، آپ کی سے بھی پارٹی کے اندر زیادہ تھی، یعنی کہ امپورٹنٹ پوزیشن پہ تھے۔ 2018 کے انتخابات کے دوران یہ افواہیں گرم تھی کہ چودھری نثار تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں گے یا پھر انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جائے گا، مگر آپ نے دونوں صورتیں دیکھ لی کہ ایسا نہیں ہوا۔ وہ بالکل خاموش سے پیچھے اپنے حجرے میں بیٹھے رہے اور انہوں نے کسی پر تنقید بھی نہیں کی، خاموشی سے اپنا کام کیا۔ ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ چودھری نثار کو عمران خان کے دائیں بائیں رکھنے کے لیے تحریک انصاف میں شامل کروانا چاہتی تھی، یعنی جائیں گے تو پتہ چلے گا نا، اور عمران خان انہیں وہ پوزیشن دینے کو تیار نہیں تھے جو ترین کے پاس تھی، جو علیم خان کے پاس تھی۔ چودھری نثار جو کچھ چاہتے تھے عمران خان صاحب نے انہیں نہیں دیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے دوسری کوشش کی کہ عمران خان انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیں، مگر عمران خان صاحب کو عثمان بزدار بہت پسند تھے اور انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ پھر ان کا جو اسٹیبلشمنٹ کا منصوبہ تھا اس لیے ناکام ہوا۔ جو باجوہ کہتا ہے نا کہ میں کہتا تھا عثمان کو چینج کرو، انہوں نے کہا میں نے نہیں چینج کرنا۔ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں اور پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی یعنی جنرل باجوہ کی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ اور پھر صاحب کو یہ بھی بتائیں کہ چودھری نثار صاحب کو ایک دم سے ایکٹیو کرنے کی نا 2 سے 3 وجوہات ہیں اور مقاصد ہیں۔ نمبر 1، اگر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آتا ہے تو چودھری نثار کو پنجاب میں کوئی اہم عہدہ دیا جا سکتا ہے، یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب انہیں لگا دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ دیگر آپشنز کے اوپر بھی غور کیا جا رہا ہے، لیکن سی ایم شپ ٹاپ پریورٹی ہوگی چودھری نثار کی کہ وہ پنجاب میں بطور وزیر اعلیٰ کام کریں۔ نمبر 2، اگر عمران خان کی نااہلی یا سزا کی صورت میں تحریک انصاف کو ٹیک اوور کرنا پڑے تو چودھری نثار صاحب کو سامنے لایا جا سکتا ہے، اور یا یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو توڑ کر الگ کر دیا جائے اور پھر اس دھڑے کو چودھری نثار لیڈ کریں، اور اگر مائنس عمران تحریک انصاف کا وزیر اعظم بنانا پڑے تو چودھری نثار کو جوائن کرا کر یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ یہ دعویٰ کیا گیا ہے میرے سورسز کی طرف سے، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کہ چونکہ پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے دعوے دار موجود ہیں جو پی ٹی آئی کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر انتہائی اہم بات یہ بھی ہے کہ چودھری نثار کی اٹیچمنٹ جو ہے نا وہ فوجی خاندان کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ رہی، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ کسی بھی وقت اہم ذمہ داری انہیں دے دی جائے جس کے لیے انہیں 6 سال پہلے نواز شریف سے الگ کیا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے کہا بیٹھ جاؤ، یہ بیٹھ گئے، اب انہیں کہا جائے گا کھڑے ہو جاؤ تو یہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے جو میرے سورسز کنفرم کر رہے ہیں کہ چودھری نثار الیکشن سے پہلے کوئی جماعت جوائن نہیں کریں گے۔ ایک بیان بھی ان کا آیا کہ یہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کو میں جوائن نہیں کر رہا، میں حلقے کی خدمت آزاد حیثیت میں کروں گا، آزاد الیکشن لڑیں گے، اور انہیں قومی اور صوبائی اسمبلی کی دونوں نشستوں پر کامیابی دلوائی جائے گی۔ پھر وقت آنے پر ان کا رول جو ہے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے اندر اس کا تعین کیا جائے گا اور پھر کوئی اہم ذمہ داریاں ان کو دی جا سکتی ہیں۔ اس سے اندازہ آپ یہ لگا لیں کہ پاکستان کے اندر انجینئرڈ سیاست، انجینئرڈ قسم کے حالات جو ہیں وہ پیدا کیے جا رہے ہیں، اور کچھ طاقتیں اس پورے کے پورے نظام کو جو ہے وہ آج بھی کنٹرول کر رہی ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے گزشتہ 1 ماہ سے اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھا ہے، بلکہ پیشہ ورانہ سرگرمیوں تک وہ محدود اپنے آپ کو کیے ہوئے ہیں، اور تاکہ کسی کو یہ امپریشن نہ جائے کہ وہ سیاست کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ لیکن ایک سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ جاری کیا گیا ہے پاکستان آرمی کے ترجمان کی طرف سے، ISPR کی طرف سے، اور اس سٹیٹمنٹ کے حوالے سے اگر یہ کہا جائے کہ ایک پیغام دیا گیا ہے پاکستان کی موجودہ حکومت کو اور طاقتوں کو جو ملک کے اندر سیاسی قوتیں ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں۔ ایک تو آرمی چیف کو مطمئن نظر نہیں آتے پاکستان کی امپورٹڈ حکومت کی کارکردگی سے، اور میں نے آپ کے سامنے قومی سلامتی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی تھی اندرونی کہانی بھی رکھی تھی کہ اصل میں ہوا کیا ہے، جو انڈیکیٹرز تھے وہ بھی آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ رکھے۔ اب یہ بات پبلکلی بھی سامنے انڈیکیٹرز آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ میں نے فارن منسٹر کو کیا کہا اور پھر وزیر اعظم کو کیا کہا، صرف آپ نے تھوڑے سے ہنٹس ہی دینے ہوتے ہیں، اور انہوں نے ہنٹس کس انداز میں دیے۔ آرمی چیف یہ کہتے ہیں کہ پاکستان انتہائی نازک موڑ سے گزر رہا ہے، معیشت اور دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ یہ پیغام ہے، اور جن حالات کے اندر یعنی معاشی طور پر ہم بہت پیچھے ہیں، پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم جو مال
ہماری بندرگاہوں میں پڑا ہوا ہے، پورٹس کے اوپر ہے کہ اسے ہم ریلیز کروا سکیں. تو یہ حالات کس نہج پر آ کر کھڑے ہیں، پاکستان کے طاقتور حلقے اس کو دیکھ رہے ہیں. اور پھر اوبیسلی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لایا جائے گا، کس کو مائنس کرنا ہے، اس کے لیے پہلے سے آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ تیاری کی جاتی ہے. تو یہ بیان آرمی چیف کا سامنے آنا یقیناً ایک کڑی ہے اس پلاننگ کی جو کی جا رہی ہے. پاکستان میں اس حکومت میں کچھ لوگوں کو آپ نے پک کرنا ہے آئندہ سیٹ اپ کے لیے، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لے کر آنا ہے، تنقید کرنی ہے، اور مائنس عمران خان جو ہے وہ کس طرح سے حکمت عملی جو طے کی جا سکتی ہے. ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.